سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کے مطابق پیپلز پارٹی کے پرجوش اور پرعزم چیئرمین جن کے ابو انہیں جلد از جلد وزیر اعظم بنانے کے خواہش مند ہیں، انہوں نے اہل وطن کو مبارکباد پیش کی ہے کہ الیکشن کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ان کی اور کسی بات سے اور کسی کو جو بھی اختلاف ہو، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے اور اس پر ہر شخص ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر سکتا ہے۔ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے برادر جج صاحبان البتہ اس پر شکریہ کے مستحق ہیں۔ انہوں نے چند لمحوں میں یہ عملیہ سر کر ڈالا۔ الیکشن کی تاریخ کو معمہ بنا ڈالا گیا۔ الیکشن کمیشن کے اس واضح اعلان کے باوجود کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انعقاد ممکن ہو جائے گا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑے بڑے دانشور شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ اہل سیاست کی حالت بھی مختلف نہیں تھی، وہ اپنے وسوسوں کو بڑھاتے اور پھیلاتے جا رہے تھے۔ اور تو اور نواز شریف کم و بیش 4 سال ملک سے باہر گزار کر وطن واپس پہنچے۔ لاہور میں ایک انتہائی بڑے جلسے سے خطاب کیا، اپنے حریفوں کو پریشان کر ڈالا تو ان کی تقریر پر تبصرہ کرنے والے کئی مبصرین یہ سوال اٹھانے لگ گئے، انہوں نے انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ نکالا جانے لگا کہ وہ انتخابات میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ جب تک ان کے حریف اول عمران خان کی سیاست کو دفن نہیں کر لیا جاتا، اس وقت تک وہ کسی انتخابی خواہش کا اظہار نہیں کریں گے۔ گویا ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ عمران خان اسی طرح آؤٹ ہوں جس طرح وہ خود آؤٹ کرائے گئے تھے۔ اس کے بعد گلیاں سنسان ہو جائیں گی تو وہ اپنی مرضی سے ٹہلتے دوڑتے بھاگتے دیکھے جا سکیں گے۔ نواز شریف کے حریفان سیاست انہیں تانے دینے لگے۔ لاکھ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کے بندو، انتخابات کے انعقاد تو ہونا ہی ہے، انہیں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے نواز شریف نے اگر اس حوالے سے کوئی گولا نہیں داغا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دوسرے معاملات پر توجہ رکھے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ ان پر غور کریں۔ انتقام، دشنام اور الزام کی سیاست سے اوپر اٹھ کر مستقبل کی طرف نظریں جمائیں، اپنے ملک کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے کوشاں ہوں۔ تو چند لمحے توقف کے بعد پھر یہی گردان شروع ہو جاتی تھی کہ تاریخ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے بغیر تو نہ سانس لیا جا سکتا اور نہ پانی پیا جا سکتا ہے۔ یہ بحث جاری تھی، دور اور نزدیک سے کوڑیاں لائی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ صدر مملکت سے مشورہ کر کے فی الفور تاریخ طے کرے تاکہ قوم کو اگر مگر کی گرداب سے نکالا جا سکے۔ الیکشن کمیشن صدر مملکت کو انتخاب کے حوالے سے گفتگو کے قابل ہی نہیں جانتا تھا اور ماضی میں ان سے ملاقات سے انکار کر چکا تھا۔ اب بھاگم بھاگ ایوان صدر پہنچا، جناب صدر کے چہرے کو مسکراہٹ نصیب ہوئی اور ایک ہی دن میں سب مرحلے طے ہو گئے۔ 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا۔ الیکشن کمیشن بھی خوش، صدر محترم بھی، اور تمام سیاسی جماعتوں کے وکلاء بھی راضی۔ اب قاضی کو بس مہر لگانی تھی، سو وہ لگا دی اور بتا دیا گیا کہ یہ پتھر کی لکیر ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ گویا جو یہ جسارت کرنے کی کوشش کرے گا تو انہیں عدالت میں دھر لیا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئین سے غداری کا مرتکب قرار پائے اور اس کی مشقیں کس دی جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات منصفانہ اور آزادانہ کیسے ہوں گے؟ سب جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک کیسے ہوگا؟ بیلٹ پیپرز پر بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جناب عمران خان پس دیوار زندہ ہو گئے یا جلسوں میں دھواں دار تقریریں فرمائیں گے؟ جوں جوں وقت گزرے گا ان سوالوں کے جواب بھی ملتے جائیں گے۔ ابھی تک تحریک انصاف قانون کے مطابق ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ اس کے بعض رہنما گرفتار ہیں، بعض کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ کس کے ساتھ کون سا قانون کس طرح کا سلوک کرے گا، اس سے قطعی نظر 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ انتخابی عمل آگے بڑھنا چاہیے۔ 2018 میں نواز شریف اور ان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے، اس پر افسوس ملنے والے کام نہیں ہے۔ اعتراف جرم بھی کسی نہ کسی طور کہیں نہ کہیں کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے انتخابات سے منہ نہیں موڑا تھا، اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور اس آزمائش سے گزرتی چلی گئی۔ نتیجن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف متحدہ محاذ بن گیا، اپنے پرائے ہو گئے۔ تحریک عدم اعتماد آئینی طور پر منظور کر لی گئی۔ اگر خان صاحب بھی پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کردار ادا کرتے، اپوزیشن بن کر نوزائیدہ حکومت کو ناکو چنے چبواتے
اپنی صوبائی حکومتوں کو سنبھالتے تو آج ان کی دنیا مختلف ہوتی۔ اب بھی مناسب ہوگا کہ وہ انتخابی عمل میں پوری دل جمی کے ساتھ شریک ہوں۔ قانون جس کے خلاف حرکت میں آئے اسے قانون کے سپرد کر دے۔ عدالتیں جانے اور ان کا کام انتخابی عمل کو گدلا نہ ہونے دے۔ ترکی کے عظیم رہنما طیب اردوغان کی مثال سامنے رکھے۔ برسوں پہلے انہیں انتخاب میں حصہ لینے سے روک دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اپنے ایک رفیق کو قیادت سونپ دی۔ ان کی جماعت نے انتخاب لڑا، قانون بدلا۔ طیب اردوغان کا راستہ صاف ہوا، انہوں نے ملک کی قیادت سنبھال لی۔ ان کے مخالف اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ ہمارے اپنے ماضی پر نگاہ ڈالیں تو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں نشیب و فراز سے گزرتے رہے، ابھر کے ڈوبتے اور ڈوب کر ابھرتے رہے۔ آج دونوں کی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی طاقت سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو بلاول بھٹو اپنے عزائم کی پرورش میں مصروف ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے اور تقاضے اس طرح نہ کیے جائیں کہ فیلڈ نظر انداز ہو جائے۔ پاکستان میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، ایک کے علاوہ سب کو تسلیم کیا گیا ہے، اور ان کے نتیجے میں حکومتیں قائم ہوئی اور چلی ہیں۔ صرف 1977 کا انتخاب ایسا تھا جس پر منظم دھاندلی کا الزام لگا، اور اس کا انعقاد کرنے والوں نے اسے کالعدم قرار دے دیا۔ پاکستانی سیاستدانوں اور دانشوروں کو بلاغت کا ثبوت دینا چاہیے۔ کسی بھی انتخاب میں ایسی دھاندلی ممکن نہیں جو ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو کر دے۔ منصفانہ انتخابات کا مطالبہ ضرور کریں۔ الیکشن کمیشن اور انتظامیہ پر نظر رکھیں، لیکن گاڑی کو چلنے بھی دیں۔ چلتی گاڑیاں ہی منزل پر پہنچتی ہیں اور پہنچ سکتی ہیں۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔